اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کی جمعرات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے حج سے پہلے والی جمعرات کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام تر دلی مراد کو پورا فرما دے گا، کیونکہ یہ ذو الحجہ کی حج سے پہلے والی جمعرات کا جلالی عمل ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر سی ذی الحج کے مہینے کی فضیلت، برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اس مہینے بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اسلام کا ایک اہم فریضہ یعنی کہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے چپے چپے سے بیت اللہ شریف جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا عالمگیر مظاہرہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی راہ میں دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے بڑی عید کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی کہ مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، برکات ہے کہ حدیث شریف میں بھی ان 10 دنوں کی بہت فضیلت بیان کی گئی، اور اس عشرے کے ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کو شب قدر کے برابر بتلایا گیا۔ کہاں اللہ کے نیک بندے ایک غیر متین شب قدر کی تلاش میں رمضان کا پورا مہینہ عشرہ راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہاں اللہ کی طرف سے 10 یقینی راتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی محروم رہ جائے تو اس کی بد نصیبی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی پہلی تاریخ سے ہی دن کے روزے اور راتوں کو عبادت کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام ایام اللہ کی طرف سے توجہ کے ساتھ ذکر اور عبادت میں گزارے جائیں، نفل نماز ادا کریں، استغفار کریں، درود شریف اور دیگر اذکار کا اہتمام کریں۔ اگر قضا نمازیں ہوں تو انہیں ادا ضرور کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح 9 ذی الحج کو جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن حج ادا ہوتا ہے اور حجاج اور کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ مقامی تاریخ کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے، اور سعودیہ کی تاریخ کا اطلاق ہر جگہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ممکن ہے کہ جس روز عرب میں 9 تاریخ ہو اور وہاں حاجی میدان عرفات میں حج ادا کر رہے ہوں گے۔ پاکستان میں 8 تاریخ ہوتی ہے، ایسے میں یہاں پر 9ویں تاریخ کے فضائل اسی دن حاصل ہوں گے جب یہاں کا چاند 9ویں کا ہوگا۔ اس دن کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزوں کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کسی سے باقی ایام میں روزے کا اہتمام نہ ہو سکے تو اس دن کا روزہ ضرور رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ نے 7، 8 اور 9 ان 3 دنوں میں لازم کرنا ہے، لیکن بالخصوص آپ جمعرات کے دن سے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ چند ہی دن باقی ہیں۔ اس کے بعد 9ویں ذی الحج ہوگی، تو 9ویں ذی الحج کی ابتدا میں آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔
لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لیے جمعرات کا جو عمل، جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن صرف اور صرف 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان نوافل کو آپ نے کس طریقہ سے ادا کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کو بھی یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو فائدہ ہی رہے گا۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ان 3 سے 4 دنوں میں لازم کر لیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان چند دنوں میں تکبیر تشریق کی ابتدا کریں، اور یہ تکبیر آپ ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیں، یا جب بھی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ تکبیر کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللحمد۔ اس تکبیر کو تو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب جو آپ نے جمعرات کے دن عمل اور وظیفہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو اب جو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، یہ نوافل آپ نے حج سے پہلے کسی دن بھی پڑھ لیں، لیکن اب بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن تو آپ یہ نوافل لازم پڑھ لیں۔ تو وہ 4 رکعت نماز نوافل ہیں۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جب آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں تو رب کریم آپ کو اتنی مال و دولت سے نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ رب کریم نے آپ کو کس کس نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ موقع آپ کو سال میں پہلی مرتبہ ملنا ہے، کیونکہ عید سے پہلے والی جمعرات یعنی کہ حج سے پہلے والی جمعرات آپ کو بار بار نہیں ملے گی۔ آپ یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھ کر رب کریم سے جو مانگو گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے لیے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورۃ اخلاص، تیسری رکعت میں بھی، اور چوتھی رکعت میں جا کر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، ان نوافل کی برکت سے رب کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اس نماز کی برکت، اس کی عظمت کے سبب اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ تو یہ ذو الحجہ کی پہلی جمعرات کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز نوافل ادا ضرور کریں، اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو ختم فرما لیں۔ جب آپ یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں تو اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگے۔ سچے دل سے اس نماز کے پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ انشاءاللہ جو کوئی یہ نماز پڑھ لے گا تو رب کریم اسے ہر دولت سے مالا مال فرما دے گا، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک جمعرات ہے۔ اس جمعرات سے آپ فائدہ ضرور اٹھا لیں۔ جب آپ 4 رکعت نماز یہ نوافل پڑھ لیں تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو تمام تر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ ان اعمال کو، ان وظائف کو کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور جب یہ نوافل پڑھ لیں تو رب کریم سے خصوصی دعا مانگیں، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ جب یہ 2 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں تو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جیسے جیسے انگلیوں پر آپ تسبیح پڑھتے جائیں گے رب کریم آپ کے نصیب کو بدلتا جائے گا۔ جو بھی اپنے نصیب کو بدلنا چاہتا ہے رب کریم سے خصوصی دعا مانگے، رب کریم اس کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ حج سے پہلے والی جمعرات کے دن لازم کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔